اگر اللہ ہمارے ذہن سے کسی انسان کا خیال نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب یہی ہے اللہ پاک اس شخص کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے نصیب میں لکھ کیا کسی شخص کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں نکل رہا یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ بلا ہی نہیں پا رہے؟ ممکن ہے کہ جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو، جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگ رہا اس کے پاس تمہارے لیے سب کچھ ہے اور وہ تمہیں سب کچھ لوٹا دے گا۔ مگر ہم تباہی کے آغاز پر اتنا تباہ کن کیوں ہو جاتے ہیں؟ اتنے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ ساری امیدیں ہی کھو دیتے ہیں۔ ہم محض اپنے رب پر ہی بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری پریشانی، تکلیف جو کہ ایک عارضی مدت کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی ہمیں ان آزمائشوں سے بھی نکال دے گا۔ اگر اللہ ہمارے ذہن سے کسی انسان کا خیال نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو ہمارے لیے لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ ہمارے ذہن سے کسی شخص کا خیال نہیں نکالتا تو یہ ایک بہت اہم بات کی علامت ہو سکتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے اور وہ ہمیں جو کچھ بھی عطا کرتا ہے اس کا مقصد ہمیں سکھانا، سمجھانا اور بہتر بنانا ہوتا ہے۔ جب ہم کسی شخص کے بارے میں بار بار سوچتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہو کہ ہمیں اس شخص کے متعلق اپنے جذبات اور خیالات کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں امید رکھنی ہوگی کہ انشاءاللہ بہت جلد اللہ ہمیں اس شخص سے نواز دے گا۔ کسی شخص کا خیال ہمارے ذہن میں آنا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہماری سوچوں پر قابو پانے کی طاقت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں اور استغفار سے اللہ کی مدد حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ وہ آپ کی دعائیں ضائع نہیں کرتا، نہ ہی کوئی دعا، نہ ہی کوئی نیکی۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدرت ہے۔ ہر وہ آنسو جو آپ نے اس کے لیے بہایا اور صرف اس کی یاد میں نکلتا ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ رب ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں وہاں سے بچاتا ہے جہاں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ وہاں سے بھی سنتا ہے جہاں سے کوئی بھی نہیں سن سکتا۔ وہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے کوئی بھی عطا نہیں کر سکتا۔ وہ تب بھی معاف کرتا ہے جب کوئی بھی معاف نہیں کرتا۔ وہ ہمیں تب بھی قبول کرتا ہے جب ہمیں کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھیں، وہ آپ کو کسی بھی طوفان میں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو تھام لے گا۔ کیوں سوچتے ہیں آپ اس بارے میں جس میں آپ کا کوئی بس ہی نہیں چل سکتا؟ مت سوچا کریں اپنی زندگی کے بارے میں اتنا۔ زندگی اللہ نے دی ہے اور اس کا کنٹرول بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہی آپ کو ہر قدم پر سنبھال لے گا۔ اللہ آپ کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو ہم کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ہماری آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو اس کی وجاہت کے لیے کافی ہے۔ اللہ ہمیشہ آپ کے بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہارے دل میں کسی شخص کا خیال ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ تمہارے نصیب میں اس شخص کی جگہ ضرور ہوتی ہے۔ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جو چیز اللہ پاک آپ کے دل میں ڈال رہا ہے اس کے لیے دعا کریں۔ ممکن ہے کہ وہ اسی طریقے سے ملنی ہو۔ اگر آپ دعا کریں اور تم اس چیز کو حاصل کر لو،
اللہ پاک تمہاری زبان کو اس چیز کو مانگنے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے، تب وہ تمہیں ضرور جواب دیتا ہے اور تمہاری خوشی سے تمہیں ضرور نواز دیتا ہے۔ تمہارا خواب تمہاری آنکھوں کے سامنے ضرور پورا ہوگا۔ تمہارا من پسند شخص تمہیں تب جلد عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہارے دل میں کسی چیز کی محبت ڈالی ہے تو میں عنقریب اس کو تمہیں عطا بھی کر دوں گا۔ بس اس کے لیے دعائیں کریں، ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہیں۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اس پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، کتنا یقین رکھتے ہیں، ورنہ یہ کبھی بھی ہمارے پاس نہ ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ آپ سے کبھی بھی کوئی چیز نہیں چھینتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں تب تک اس چیز کا خیال رکھتا ہے جب تک وہ چیز اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے منصوبے ہیں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں کہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز سے کب نوازنا ہے، کب عطا کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو آپ کی من چاہی ہوئی چیز سے ضرور نواز دے گا۔ میرا اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ اگر وہ تمہارے دل میں کسی کی محبت ڈال رہا ہے تو میرا رب اپنی رحمانیت کے صدقے اس کو تمہارا نصیب بھی ضرور کرے گا۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی من چاہی چیزوں کو جو آپ کے لیے بہتر ہوں آپ کے نصیب میں کر دے۔ اللہ پاک اس شخص کو جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ کے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ پاک اس شخص کو جس کو آپ اپنا محرم بنانا چاہتے ہیں اللہ اس سے آپ کا محرم بنا دے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں پر کن فرما دے۔ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ کسی کی محبت رائے گا نہ جائے، کسی کی محبت کبھی بھی نہ اجڑے، کبھی بھی کسی کی محبت اس سے جدا نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔